الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لم يكن له شريك في الملك لم يكن له ولي من الذل لم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة كاملة موصلة إلى الجنة والرضوان ونشهد أن سيدنا وسندنا وسعيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا ومرشدنا وإمامنا وأميرنا ومستندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
له الحمد في الأولى والآخرة الحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ وحدہ لا شریک کی لا شک کتاب قرآن مقدس دے وچوں اللہ ہی دی خاص رحمت اور عنایت نال کچھ حصہ تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی. دعا ہے دربار عالی دے اندر کہ رب العالمین محض اپنی ہی خاص رضا واسطے، اپنی ہی خاص خوشنودی واسطے حق حق اور سچ سچ بیان کر سکنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بول رب العالمین بلوائے محض اپنی رضا واسطے ہوں، اور وہی بول اللہ بلوائے
جنہاں وچ میرے واسطے ہر سنن والے واسطے اللہ ہی دی خاص رحمت اور فضل و عنایت نال ہدایت کا سامان ہوئے، ایسے الفاظ اور جملے تو اللہ ہمیشہ محفوظ رکھے جنہاں جملیاں اور الفاظاں نال انسان دنیا و آخرت کی پکڑ کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ رب العالمین نے کائنات دے اندر بہت ساری چیزاں بنائی ہیں، اتنیاں چیزاں اور اتنے کمالات اس رب العالمین دے اس کائنات موجود ہیں کہ جنہاں دا اندازہ اور حساب انسان دے وس دے اندر نہیں۔ چاہے جتنا بھی زور لگائے محنت کرے تب وہ دو لائے، حتیٰ کہ اگر اپنی زندگی دا ہر پل خرچ کر دے تو بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن اللہ ہی دے پاک کلام نے اس چیز دا واضح اعلان فرما دیتا کہ اللہ خالق کل شیء، کائنات دی ہر چیز، ہر ذرے، ہر لمحے، ہر جگہ دا جے اگر کوئی خالق ہے، بنان والا ہے تو وہ اللہ ہی ہے، اس سے سوا دوسرا کوئی۔ دوسری چیز کہ انسان دا بنان دا مقصد دے واضح ہے کہ اللہ دی عبادت کرنی، مگر باقی جتنیاں چیزاں اللہ پاک نے بنائی ہیں یا کائنات دے اندر، اس انسان دی بھی اگر تخلیق دے اندر غور و فکر کیتا جائے اور کائنات دی ہر چیز نو پرکھن دی بندہ کوشش کرے تو اللہ دے قرآن نے فرمایا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ اللہ پاک نے اس واسطے کائنات نو بنایا اور کائنات دے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ نے اس واسطے بنایا تاکہ اس کی قدرت اور اس کا علم دنیا دے سامنے نکھر کے سامنے آ جائے۔ کائنات دے بناون دا مقصد اللہ دی توحید دی پہچان اور اس دی وحدانیت دا اعلان ہے، تاکہ انسان ادھے اندر غور و فکر کر کے اس رب نو پہچانے اور اس دے نال اپنا لو اور تعلق لگائے۔ پھر اللہ دے پاک قرآن نے آیات قدرت جدے وچ اس رب دی قدرت دیاں نشانیاں ہیں او آیات، ورنہ تے قرآن سارا اللہ ہی دا کلام ہے اور اس کی وحدانیت بیان کرنا ہے۔ کچھ آیات احکام دی آئیں، کچھ احکام فضائل دی آئیں، کچھ مسائل دی آئیں، تو اس ترتیب نال
آیات قدرت جنہاں وچ اس رب دی قدرت دیاں نشانیاں موجود ہیں۔ علماء مفسرین فرماندے ہیں کہ وہ اول دو قسم دے ہوتے ہیں۔ ایک آیات قدرت انفسی کہ جنہ آیات وچ اللہ پاک نے انسان دے اس وجود نو بیان کر کے انسان نو اس اپنے وجود در توجہ دلائی کہ اپنے اس وجود دے اندر غور و فکر کر، تدبر کر، سر دیاں والاں تو لے کے پیر دی آخری چھوٹی انگلی دے ناخن تک جے اگر تو غور و فکر کریں تو رب دیاں تیرے اس وجود دے اندر بھی بہت ساری نشانیاں اس کی وحدانیت دیاں موجود۔ اور دوسری آیات اللہ پاک نے کہ جنہ دے اندر اللہ پاک نے آیات قدرت دے اندر کائنات دیاں چیزاں دوسریاں دا بیان کیتا، پھر او دے اندر آیات سماوی بھی ہیں، آیات ارضی بھی ہیں۔ میں انشاءاللہ آسان کرنا ہے سنوان نو کہ جنہ دے اندر اللہ پاک نے آسمان دیاں اور بلندیاں دیاں نشانیاں یعنی کہ ستاریاں دیاں، چند دیاں، سورج دیاں، آسمان دیاں، بادلاں دیاں، انہاں چیزاں نو بیان کر کے اللہ پاک نے ثابت کیتا ہے کہ اس آسمان اتنا بڑا آسمان، اس نو سجان والا، بنان والا، بغیر ستوناں دے کھڑا کرن والا، اور جس جگہ تے چلا جا بندہ چلدا جائے چلدا جائے چلدا جائے، آسمان دی چھت او دے اتے موجود ہے، اور کوئی چھت او دے اتے ہوئے یا نہ ہو۔ پھر اسی دے اندر اللہ پاک نے بہت سارے کمالات رکھے۔ اسی طریقے نال آیات ارضی کہ اللہ پاک نے زمین اور اس دے اقسام دیاں نشانیاں بیان کی دیاں کہ اس زمین دے اندر اللہ پاک نے کتنے کمالات رکھے، کیڑیاں کیڑیاں چیزاں اس زمین پیدا کر رہی ہے، اور ہر ذرہ انسان نو اس طرف متوجہ کردا ہے کہ کوئی تیرا بنان والا ہے، تیرے اتے قدرت تے اختیار رکھنے والا ہے، نہ ہی تو بیکار ہے اور نہ ہی تو آزاد ہے، بلکہ تو تے بڑا جلیل القدر ہے۔ اس اللہ جل جلالہ دی ذات دے ہاں تیرا بڑا مقام اور شان اور منزلت ہے، اور جس چیز دی شان اور منزلت ہوئے وہ بیکار بھی نہیں ہوتی اور بے فائدہ بھی نہیں ہوتی۔ اور دوسری چیز کہ جس چیز دا شان اور مقام جتنا زیادہ اس دے بنان والے نے اس کو کم بھی اتنا ہی عظیم الشان لمحہ ہوگا۔ تو اللہ پاک نے اس انسان نو اس طرف متوجہ کیتا کہ تو میریاں نشانیاں دے اندر غور و فکر کر، تدبر کر، اور پھر اس چیز نو سمجھ کے اپنی زندگی میں گزارنی ہے تے اس رب دی مرضی دے مطابق گزارنی۔ کیوں کہ پل پل تیری زندگی دا، لمحہ بلمحہ، چاہے تیری اپنی زندگی اگاں تو اگاں چل دی جا رہی ہے، بچپن تو نوجوانی دے اندر، نوجوانی تو جوانی دے اندر، جوانی تو پھر پکی عمر دے اندر، پکی عمر تو بڑھاپے دے اندر، ہر لمحہ زندگی دا اور ہر جگہ کائنات دی، اور اے وقت جو چل رہا اللہ نے جو ہے نظام وقت بنایا، ہر سیکنڈ ہر منٹ
تینوں اس چیز کا درس دے رہا ہے کہ بندہ سنبھل کے قدم رکھ، اس دھرتی دے اتنے چل رہے ہیں، یہ دھرتی دا بناون والا بادشاہ بہت بڑا بادشاہ ہے، اور اتنا بڑا بادشاہ اگر اس خاکی انسان کو اتنا بڑا شان دے رہا ہے تو یہ بے مقصد نہیں ہے۔ اور اللہ پاک نے بہت سارے مقامات تے انسان دی اس خوبی اور کمال نو بیان کیتا جب انسان اپنے اس مقصد دے اتنے کار بند ہو کے چلے۔ کیونکہ میں پہلے بھی شاید ایک جمعے تے گل عرض کی تھی کہ جب انسان اپنا مقصد چھوڑ دے سی تو انسان دی بڑائی ہوئی چھوٹے جے عقل رکھن والا انسان اگر وہی کوئی شے بناوے تے او دے کول مقصد حاصل نہ ہوندا پیا ہوئے تو انہوں بیکار سمجھدا ہے، او دی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اور اللہ پاک نے تو انسان نو بڑی محبت نال، بڑی شفقت نال، بڑی رحمت نال اس انسان دا وجود تخلیق فرمایا، پھر یہ انسان اس رب نو چھوڑ دے اور اس رب تعالی دی توحید دی معرفت اپنے دل دے اندر پیدا نہ کرے تو پھر یہ انسان بھی اپنے آپ نو بے قدرہ سمجھے، قدر و قیمت اپنی کھو چکا ہے۔ تو پھر انسان نو کرنا کہ آخر کار انسان کس لائن تے چلے اور کیویں چلے، کس طریقے نال اپنی زندگی گزارے۔ تو اللہ دے پاک قرآن نے اس کا ذکر فرمایا سورت آل عمران دا بالکل آخری رکوع، اور اللہ کریم فرماندے ان فی خلق السماوات والارض، اس تو پچھلی آیت میں اللہ فرما دیں، یہ رکوع تو پچھلی آیت ہے، یہ پچھلے رکوع کی آخری آیت، فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، او کائنات والوں، وَلِلَّهِ یاد رکھنا ایک اللہ ہی دی ذات ہے، للہ صرف اللہ واسطے، کیڑی چیز صرف اللہ واسطے جدے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ تے اللہ فرما دل ملک السماوات والارض، انسان جتنا بھی تو زور لا لیں، جتنی بھی محنت کر لیں، نہ ہی تے تو آسمان تے چڑھ سکتا ہے، نہ ہی زمین دیا تہاں توڑی جا سکتا ہے۔ اللہ کریم فرما دین ایو آسمان و زمین جڑا تینوں نظر پہ آندا ہے، اس آسمان و زمین دی جتنا کچھ آسمان دے اندر ہے، جتنا کچھ زمین دے اندر ہے یا زمین دے اتے، اس سارے دی ہر چیز دی مکمل طور تے من کل الوجوہ، جی اگر کوئی قدرت دا مالک ہے، کوئی اختیار دی ملکیت رکھن والی ذات ہے، تو کون للہ ملک السماوات والارض، او ایک میرے اللہ دی ذات ہے، او دے نال دوجا شریک کوئی نہیں ہے۔ پھر اگوں اللہ کریم نے فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، خیال کریا ہے اے جڑی ملکیت تے بادشاہ دا بیان پہ آندا ہے، جو اللہ نے فرمایا ہے میں آسمان و زمین دی ملکیت رکھن والا میری بادشاہ تے اور کوئی دے اندر شریک نہیں، اس وجہ تو ہے جو اللہ فرما دین واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ دی قدرت ہے ہر ایک ایک ذرے دے ہوتے، جو ذرہ ذرہ کیڑی چیز ہوندی ہے،
علماء تے قربان جائیے، علماء تے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے کہ علماء نے کتنی وضاحت نال سمجھا دیتا ہے۔ سب تو پہلے اللہ دے پاک پیغمبر کو سنن والے صحابہ کرام انہوں نے قرآن سمجھے آئے، جڑی آیت دا معنی مطلب سمجھ دے اندر نہیں آ رہا، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے کولوں دا سوال کیتا، پھر اللہ دے پاک پیغمبر نے جواب ارشاد فرمایا تے وضاحت ہو گئی۔ یار چل دیاں بڑے بڑے لوگاں نے قرآن دے سمندر وچ غوطے لائے، علماء مانا کیتا ہے، ایک مانا تے علماء نے کیتا ہے کہ جڑا صبح دا ویلا ہوندا ہے تے سورج جن ویلے چڑھدا ہے اکھڑدا پیا ہوندا ہے سورج تے روشن دان دے وچوں روشنی آ رہی ہوندی ہے تے اس روشنی دے وچ بندے نو ذرات نظر آندے ہیں، او ذرہ ہوندا ہے، فرمایا کہ او جڑا اتنا باریک ذرہ ہے اس ذرے دا مالک بھی اللہ ہے، او دے اتے قدرت چلاون والا بھی اللہ ہے۔ دوسری چیز ہے کہ ذرہ آکھیا کیڑی چیز نو ویندا ہے، ذرہ اس چیز نو آکھیا ویندا ہے، ایک تا میں ظاہری معنی کیتا ہے کہ سمجھ وچ آ جاوے کہ او ذرہ ہوندا ہے، ذرہ اس چیز نو آکھیا جاندا ہے جدے دو حصے نہ ہو سکدے ہوئے، اتنا چھوٹا ہوئے تے اللہ فرما دے واللہ علی کل شیء قدیر، او بندہ چھوٹی تو چھوٹی چیز او جڑا ذرہ ہے او دے اتے بھی مکمل طور تے کل او ہر ایک ذرے دے اتے مکمل طور تے جے کوئی قدرت رکھن والی ذات ہے تو کیڑی ذات ہے، فرمایا واللہ او اللہ دی ذات یا بندہ خیال کرے جے ایک پل دے اتے ایک ذرے دے اتے قدرت او دی چل دیئے تا پھر تو اپنیاں قدرتاں نہ پیا چلاویں، اپنیاں مرضیاں نہ پیا چلاویں، بلکہ اس قدرت والی ذات دے تابع ہو کے او دے احکامات دے تابع ہو کے او دے سونے نبی دے سونے طریقے دے تابع ہو کے، کیونکہ کائنات دا مالک بھی ہو آپ، آسمانہ دا مالک بھی ہوئے، زمین دا مالک بھی ہوئے، زمین دے اتے جڑا کجے زمین دے اندر جڑا کجے ساری چیزاں دا مالک ہوئے، جڑا کچھ آسمان دے اندر ہے آسمان دے اتے تنو نظر پیادا ہوندہ ہے، اتنا بڑا چند، اتنا بڑا سورج، اتنے ستارے، اے بادل شادل، جتنی چیزاں بھی تنو نظر آ دیا ہے نا، فرمایا ہر چیز تے ملکیت اس رب دیئے تے ہر ایک ذرے دے ہوتے قدرت تے کنٹرول تے اختیار رکھنے والی ذات ہوئے۔ اس واسطے اگو اللہ کریم نے انداز اپنایا، فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، او بندہ جڑا کچھ آسمان دے اندر، آسمان دی تخلیق دے اندر، زمین دی تخلیق دے اندر، پھر آسمان تے تینو نظر آیا، زمین دے اتے تو چل دائیں پیا، پھر اس سے دے درمیان دے اندر تیری زندگی دے اندر اللہ کریم نے کے بنایا، فرمایا واختلاف اللیل والنہار، رات تے دن دا اختلاف بنایا، دن تے رات نو پیدا کرن والی ذات بھی ہوئے، پھر اس رات تے دن دے اندر اختلاف بناون والی ذات بھی ہوئے، کہ اس رب نے کیسا انتظام فرمایا ہے کہ کدے دن نے کدے رات ہے، جے رات آئیے پھر وہ چلی گئی دن آ گیا ہے، پھر دن چلا گیا ہے رات آ گئی ہے، چھڑا اتنا کچھ نہیں ہوندہ، بلکہ اللہ فرما دین غور تے کرنا تدبر تے کرنا، کدی یہ رات زیادہ وقت دی ہوندی ہے، کدی یہ دن زیادہ وقت دا ہوندہ ہے تے رات چھوٹی ہوندی ہے، کدے رات وڈی تے دن چھوٹا بناون والا کون ہے، ایدہ انتظام کرن والا، اینو سمیٹن والا، تینو وسیع کرن والا، اے ساریاں چیزاں بناون والا کون ہے؟ اللہ کریم فرما دے آیات لأولی الالباب، ان ساریاں چیزاں دے اندر آسمان و زمین دن رات دے اختلاف اور انہ دے اندر جڑے جڑے کمالات مومن بندہ کے کردائے، انہ چیزاں دے اندر غور و فکر کردائے، تے اللہ نے انہ چیزاں دے اندر عقل مند بندیاں سے بڑیاں نشانیاں رکھیاں ہیں۔
اپنی توحید دیاں اپنی وحدانیت دیاں اللہ نے یہ اندر بڑی نشانیاں رکھیاں اور کمال انداز بیان ویکھو اللہ فرماندے آیات لأولی الالباب اے اندر نشانیاں تین مگر ہیں عقل منداں واسطے عقل مند بندہ ہوندا ہے تیرے میرے نزدیک دنیا دے حساب نال بندہ اس نو عقل مند سمجھدا ہے جڑا دنیا زیادہ جمع کر لے دولت زیادہ جمع کر لے بینک بیلنس دا زیادہ ہوئے کوٹھیاں تے بنگلے زیادہ بنا لے گڑیاں زیادہ نال چل دیاں ودیاں ہوئے ایک گڈی تے سوار ہوندا ہے کچھ اگے کچھ پچھے ہوندی ہے بڑی شہرت ہوندی ہے بڑا انہوں عقل مند سمجھیا جا رہے ہوندہ ہے یار اس نے اتنی جائیداد جمع کیتی ہے اولاد واسطے بڑیاں جائیداداں چھوڑ کے جا رہے ہیں مگر اللہ کریم فرما دے نہیں 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 او کائنات دے اندر سب تو زیادہ جی عقل مند میں بڑا تے میرے انبیاء ہیں تے میرے انبیاء دا نظام ہے کہ میرے انبیاء پچھے وراثت دنیا دی چھوڑیں دے کوئی نہیں ہر مسلمان دا ایمان ہے کہ سب تو زیادہ عقل والے جو اللہ نے بڑھائے تھے اللہ نے اپنے انبیاء بڑھائے اور انبیاء دی دنیا دی کوئی وراثت انبیاء دی وراثت کیوں ہوندہ ہے دین اور اللہ فرمان دے آیات لأولی الالباب اللہ نے نا چیزاں دے اندر اپنی تخلیق دے اندر کنہاں واسطے نشانیاں رکھیاں اولی الالباب عقل مند بندیاں واسطے رکھیاں تا یہ گل سمجھ دے اندر آ گئی جس نے اللہ دیاں قدرت دے اندر غور و فکر نہیں کیتا تدبر نہیں کیتا جس نے اے دے اندر سوچو بچار کر کے اس رب نو نہیں پہچانیا چاہے جتنا بھی دنیا نو کٹھا کرنے والا کیوں نہ بن جائے اللہ دے ہاں وہ عقل مند نہیں بلکہ وہ بے وقوف بندہ ہے اور اسی قسم دے اللہ دے پاک پیغمبر دا ایک فرمان بھی ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد اليوم عقل مند بندہ ہوئے سیانا بندہ ہوئے جس نے اپنی دنیا دی زندگی دے اندر محنت کی تھی کوشش کی تھی تے کیڑی کوشش کی تھی جڑے اعمال او اعمال کیتے اس نے جڑے انہوں موت تو بعد کم آون والے ہیں پھر اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او بندہ بڑا بے وقوف ہے جس بندے نے دنیا تے جمع کی تھی دنیا دے اندر ہی لگا رہا ہے ریا دنیا دی محبت دے اندر ہے وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ وَتَ اللہ تے امیداں بھی لائی بیٹھا ہے کہ دنیا سارا دن دنیا کا آ یار نماز تے چل نماز پڑھوا او اللہ کو نمازاں تے رکھی ہوئی ہے یار اپنا چہرہ سنت دے مطابق یار اللہ کو داڑھی تے رکھی ہوئی ہے یار حلال کھا حرام نہ کھا یار تھوڑے بلے شامل کرن نال کوئی بندہ اتنا بندہ گناہگار ہوئے گا اس قسم دیاں امیداں مننیاں اپنی نفس دیاں خواہشات دا تابعدار بنیا پھر خواہشات دی تابعداری کر کے تے پھر وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ امیداں اللہ تے لائی بیٹھا ہے کہ اللہ آپ معاف کر چھوڑے سے اور اس واسطے اللہ تے پاک قرآن نے ایک موقع تے فرمایا کہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو یاد رکھو او جو وحدہ لا شریک ذات ہے نا وہ ہے تا معاف کرن والی توبہ قبول کرن والی لیکن او دی پکڑ بھی بڑی سخت جنوں پکڑن تے آ جاوے پھر چھڑامن دی طاقت کسی وچ اس واسطے فرمایا کہ بندہ اللہ دے حکمانو من اور کائنات دیاں چیزاں دے اندر اے دنیا اللہ نے دار الامتحان بنایا ہے اے دے اندر تو غور و فکر کر کے اس رب دا تابعدار بن جا نہ کہ اسے دنیا دا پجاری اسے دنیا دا تابعدار اس واسطے فرمایا پھر اگو اللہ نے فرمایا کہ او کیڑے لوگ ہیں جڑے عقل مند ہیں اس رب دے ہاں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
اللہ فرماتے ہیں الذین او لوگ جنہ دا عقل مندی دا بیان ہے، او کیڑے عقل مند لوگ ان فرمایا یذکرون اللہ، جڑے اللہ دے ذکر نال سرشار رہن والے، جڑے اپنے زبان نو، اپنے دل نو، اپنے قلب نو، اپنی آنکھاں نو، اپنے دماغ نو، اپنے ہتھاں تے پیراں نو مصروف رکھ دین تک اس دے اندر یذکرون اللہ، یذکرون اللہ، اللہ دی یاد دے اندر رہن والے، اللہ دے ذکر دے اندر رہن والے، اللہ دی تذکریاں دے اندر رہن والے، کدے اللہ دے تذکرے زبان نال ہوندے پے، کدے اللہ دے تذکرے اپنی آنکھاں نو استعمال کر دے اللہ دی یاد دے اندر، کدے دماغ نو استعمال کر کے اللہ دی یاد دے اندر، کدے تذکرے سن دے ہویا اللہ دی یاد دے اندر۔ اللہ فرماندے نے یذکرون اللہ، یذکرون اللہ، او عقل مند سی جڑا بندہ اللہ دے ذکر نال جڑیا رہ جائے۔ اور اس واسطے میرے سونے نبی سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الحی والمیت، کہ مردے تے زندے دے اندر یہ فرق کرن والی چیز ہے کہ اگر پرکھنا چاہنا ہے کہ تا چلدا پھردا انسان چلدا بھی ودا ہے دنیا دے اندر، زمین دے اتے بڑے ٹھاٹ باٹ نال چلدا ودا ہے، او دا وجود بھی بڑا ہے، بڑا طاقتور بھی ہے، دنیا دے اندر کھاندا پیندا بھی ہے، ساریاں چیزاں موجود ہیں، مگر او دے اندر اگر اللہ دی یاد موجود کوئی نہیں تو میرے سونے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جی اگر زندہ ویکھنا ہی یا مردہ ویکھنا ہی تے او چلدا پھردا میت ہے جے دے اندر اللہ دی یاد موجود نہ ہوئے، جے دے اندر اللہ دی یاد موجود نہیں، کیونکہ او دا دل زندہ نہیں ہوندا، تے دل ایسی چیز ہے جدے نال سارا وجود چلدا ہے بندے دا۔ اللہ فرماندے نے اس واسطے الذین یذکرون اللہ، میرا سونا نبی بھی فرما رہا ہے جو اپنی زندگی نو زندہ کرنا چاہنا ہے، اپنی آنکھاں تے دل نو زندہ کرنا چاہنا ہے، اپنی سوچ و فکر نو زندہ کرنا چاہنا ہے، اپنی زندگی دے اندر کمال دی زندگی بناونا چاہنا ہے، اپنی زندگی دے اندر نورانیت والی زندگی بناونا چاہنا ہے، اپنی زندگی نو سکون تے راحت تے اطمینان والی زندگی بناونا چاہنا ہے، اپنی زندگی نو اللہ دی رحمت تے برکت تے عنایات تے سلامتی دا مستحق بناونا چاہنا ہے، تو پھر تیری زندگی تاں زندہ ہونی ہے، تیرے تینوں زندہ تاں سمجھا جاونا ہے اس اللہ دیا جس وقت تیرے ہر پل زندگی دے اندر کی ہوگی یذکرون اللہ، یاد ہوئے تکیں دی یاد ہوئے اللہ دی یاد ہوئے۔ پھر اللہ دے پاک قرآن نے بھی انتہا کر دیتی ہے بیان کرن دے اندر، کیونکہ وہ کلام الہی ہے تے اس کو ود کے کسی دا کلام ہو نہیں سکتا۔ اللہ کریم فرما دین الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبہم، اللہ فرما دین او بندہ جڑا بندہ میرے ذکر کرن والا بندہ ہے وہ عقل مند ہے تے کیویں ذکر کردا ہے اللہ تیری یاد دے اندر کیویں رہندا ہے۔ اللہ فرما دینا جے او بیٹھیا ہے تاویں اونوں میری یاد ہوندی ہے، جے او کھلوتا ہے تاویں اونوں میری یاد ہوندی ہے، او چلدا ودا ہے تاویں اونوں میری یاد ہوندی ہے۔ یارو بندے دیاں حالتاں کیڑیاں ہوندیاں ایہو ترائے حالتاں تا بندے دیاں ان پوری زندگی دے اندر۔ اللہ اکبر، جتنی فصاحت و بلاغت اللہ دے پاک کلام میں اتنی کسی کلام میں۔ اللہ فرما دل قیاما وقعودا وعلا جنوبہم، جے اگر کھلوتا ہے اس زمین دے دھرتی دے ہوتے یا کسی بھی چیز دے ہوتے تاویں انہوں میری یاد ہے، جے اگر زمین دے ہوتے بیٹھے ہوئے آئے چاہے ٹیک لگا کے بیٹھا ہے یا انجے بیٹھے ہوئے آئے، جس حال دے اندر بھی اللہ فرمان دے یذکرون اللہ، مینوں بھی کدے وہ بندہ نہیں بھولاندا جڑا عقل مند بندہ ہوندا ہے، وہ اگر چلدا ودا ہے چاہے جتھی بھی چلدا ودا ہے، بازار دے اندر تاویں میرے ذکر نال سرشار ہوندا ہے، وہ اپنے کاروبار دے اندر تائیں میرے ذکر نال سرشار ہوندا ہے، وہ اپنی کھیتی باڑی پیا کردا ہے تائیں میرے ذکر نال سرشار ہوندا ہے، انہوں میری یاد ہوندی ہے، پھر وہ جڑا کم کردا پیا ہوندا ہے وہ کم بھی انجے کردا ہے جویں وہ رب چاہندا ہے، کیونکہ وہ رب دی یاد نال وابستہ ہوندا ہے، انہوں اللہ دی یاد دل دے اندر کھلوتی ہوندی ہے، او میرا اللہ ہے، او مینوں بڑا
ملاون والا ہے، وہ مینوں سجاون والا ہے، وہ میرے حسن دیاں قسماں چاون والا ہے، وہ کائنات دیاں مثالاں بیان کر کے مینوں سمجھاون والا ہے۔ کدے اللہ مچھر دیاں مثالاں بیان کردا ہے، کدے مکھی دیاں مثالاں بیان کردا ہے، کدے مکڑی دیاں مثالاں بیان کردا ہے۔ او بندہ گھٹ تو گھٹ سوچ رکھن والا، بھاویں جتنا بھی تو شیطان تو متاثر پیا ہوندا ہے، شیطان تیرے واسطے عمل تیرے گندے عملاں نو سونا کر کے وکھاواں دیاں کوششاں پیا کردا ہے۔ جے اگر کوئی متاثر ہویا کھلوتا ہے وڈیاں مثالاں تے تو غور و فکر نہیں پیا کردا، او بندہ اس مچھر دی مثال تے غور و فکر چا کر، مکھی دی مثال تے غور و فکر چا کر، او مکڑی او ڈاور جڑا ہے او دی اتے او دیاں مثالاں تے غور و فکر چا کریاں، اس رب دی یاد نال وابستہ ہو جا۔ اللہ فرماندے نے یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ چھڑی تیری یاد دے اندر سرشار راندین، انہاں دی زبان بولدی پئی ہوندی ہے، انہاں نو تیری یاد ہوندی ہے، یا ہور بھی کچھ ہوندا ہے۔ اللہ فرماندے نہیں او بندہ جڑا عقل مند بندہ ہوندا ہے او دی علامت تے نشانی یہ ہوندی ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے جڑا کچھ بھی آسمان و زمین نو بنایا ہے یہ دے اندر جتنے کمالات رکھیں وہ انتہا توڑی تے پہنچ نہیں سکدا، مگر جڑی بھی چیز انہوں نظر آندی ہے وہ دے اندر جتنے کمالات انہوں نظر بیان دے ہوندیں، چاہے رب دے بنائے ہویا ستارے نو ویدا ہے، انہاں دے چمکار نو ویدا ہے، انہاں دے آسمان دے اتے بنائے ہوئے زینت تے حسن نو ویدا ہے، انہاں ساریاں چیزاں دے اندر وہ کے کردا ہے یتفکرون، وہ غور و فکر کردا ہے، تفکر کردا ہے، سوچ کردا ہے، وہ انہوں بناون والا کون ہے؟ وہ کسی بندے دے اندر تے طاقت نہیں ہے، کسی بڑے یا چھوٹے دے اندر طاقت نہیں ہے۔ اس چند نو بناون والا کون ہے؟ سورج نو بناون والا کون ہے؟ دنیا دے جس کونے تے بھی چلا جا اللہ نے نظام بڑے عجیب بنائے، کتیں وقت کچھ ہونا ہے تے کتیں وقت کچھ ہونا ہے، کتیں رات دا وقت ہے کتیں دن دا وقت ہے، مگر رب دا بنایا ہوا سورج ایک کوئی ہے جڑا پوری کائنات نو روشناس پیا کردا ہے۔ اللہ فرماندے نے میرا بندہ عقل مند بندہ ہوندا ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض، میری بنائی ہوئی آسمان و زمین دے ہر چیز دے اندر جو بھی انہوں نظر آندی ہے، آئے وہ حسن والی چیز ہوئے کمالات والی ہوئے، جو اس نو حسن نظر آندا ہے یا کمال نظر آندا ہے اس حسن نو بیک کے بھی آدھا ہے واہ میرا اللہ کیا کمال ہے تیرے، جو دے اندر کوئی کمال پیدا ہوندا ہے تو اس کمال نو ویکھ کے بھی اللہ فرما دین او دی ایک کوئی صدا ہوندی ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، واہ میرا اللہ میرا پروردگار او میرا پالنہار، پل پل تے میری نگہبانیاں کرن والا میرا اللہ، ہر وقت میرے اتے نگرانیاں کرن والا میرا اللہ، ہر منفعت دی چیز مینوں مہیا کرن والا میرا اللہ، ہر نقصان والی چیز تو بچاون والا میرا اللہ، اے میرا پروردگارا ما خلقت هذا باطلا، میں کائنات دے اندر جہی چیز نو بھی ویدا میرا اللہ میری گواہی آ، میں خاکی بندے دی گواہی ہے میرا اللہ، ما خلقت هذا باطلا، اللہ تیری بنائی ہوئی چیز چاہے بڑی ہوئے یا درمیانی ہوئے، چاہے چھوٹی ہوئے، چاہے وہ دن دے اندر نظر آندی ہے یا رات دے اندر نظر آندی ہے، چاہے آسمانہ تے نظر آندی ہے زمین دے اندر ہے جے زمین وچوں نکل دے ہویا نظر آندی ہے، اللہ جڑی جڑی چیز بھی ہے جڑا جڑا کمال بھی ہے جڑی جڑی چیز دی تو تخلیق کی تھی میرا اللہ، میں بندے دی گواہی ما خلقت هذا باطلا، کوئی چیز بھی تیری بنائی ہوئی میرا اللہ بیکار کوئی نہیں ہے، کیونکہ او بناون والی ذات اچھی ہے، او بناون والی ذات اچھی ہے، تے پھر جڑا اللہ دا بندہ ہوندا ہے عقل مند بندہ ہوندا ہے او انہاں دے اندر غور و فکر کردا ہے تے کیا دے اللہ میریاں بنائی ہوئی ہیں چیزاں ساریاں با مقصد کوئی بھی بیکار تو نہیں بنائی، چھڑا ایہو کچھ گواہی دیندا ہے اللہ نہیں، اللہ فرما دے گو بندہ میرے سامنے التجا کردا ہے میرا اللہ اے ساریاں چیزاں مینوں اس چیز دا سبق بھی دینیاں ہیں، سبحانک
اس کائنات دی ہر ایک چیز، ایک ایک ذرہ ایک ایک قطرہ مینوں کیڑی چیز دا درس پہ دے دی سبحانک اے میرا اللہ تو شریکاں کولوں پاک ہے، اے میرا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، جتنے کمالات بھی تیرے اندر ہیں میرا اللہ، جڑے کمالات دے اندر تو ہے میرے اللہ دی ذات، تیرے نال دے کمال رکھن والا کائنات وچ دوسرا کوئی نہیں ہے، تو یکتا ہے، تو وحدہ لا شریک ہے سبحانک۔ پھر ایہو کچھ نہیں آتا، گو بندہ التجا پیا کردا ہے تے کیا آتا ہے فقنا عذاب النار، اے میرا پاک اللہ میرے بندے دی التجا ہے اللہ مینوں تو اپنے عذاباں تو بچا کے رکھے۔ اور ایک کمال ہے کہ انسان دے اندر جتنا اللہ دا ڈر پیدا ہو سی اور جتنا اللہ نو یاد کرن والا ہو سی، وہ کدے بھی دین تے عمل کر کے اتراسی نہیں، کدے تکبر نہ کر سی، جتنا دین تے عمل کردا جا سی، عقل مند بندہ ہو سی، اللہ دے دین دا طلبگار ہو سی، تو وہ کدے بھی تکبر نہ کر سی بلکہ ہور عاجزی دے اندر گردا جا سی۔ اور کمال ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ، جتنا وہ اپنے آپ نو میں اللہ دے سامنے، میں اللہ دی قدرت دے سامنے اپنے آپ نو تلے کردا جا سی، رفع اللہ، میں اللہ دیاں شاناں نو بلند کردا جا سی۔ اجے اگر بندہ اللہ دے احکامات نو چھوڑ کے اپنی مرضیاں، اپنی منشا او دے احکامات دے سامنے اتراسی یا اکڑ سی، تو پھر اللہ پاک اس نو مزید ذلت اور خواری دے اندر مبتلا کرنا جا سی۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے اللہ کریم فرماندین میرا بندہ، میری یاد رکھن والا بندہ او کے کردا ہے، میری یاد رکھن والا بندہ دا ہے میرا اللہ سبحانک، سبحانک اللہ تو پاک ہے، اللہ تیرے نال دی ذات کوئی نہیں، نہ اور کوئی تیرے جے ہے، نہ تو کسی جے ہے میرا اللہ سبحانک۔ اور ایہو سبحانک جڑے ویلے بندہ نماز نو پیا شروع کر داوندا ہے، آج تو کچھ دو چار جمعے پہلے میں نماز دا عنوان شروع کیتا ہی، پھر درمیان دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت کے متعلق گفتگو ہوئی ہے، اور میں واپس اس سے نماز دے اتے آ رہے ہیں، تھوڑی جی توجہ کرنی ہے۔ اللہ دے پاک قرآن نے کتنا سونا سبق سکھایا ہے بندے نو زندگی سوارن دا، اپنی زندگی نو روشناس تے منور کرن دا۔ جڑے ویلے بندہ نماز نو شروع پیا کردا ہوندا ہے تے پہلا کم بندہ کیڑا کردا ہے؟ سب تو پہلے نماز دے اندر آمن دے بعد بندہ سب تو پہلے اپنے ہاتھ چاہ گندا ہے۔ ہاتھ چاہ گندا ہے کہ نہیں چاہ گندا؟ اپنے ہاتھ کھڑے کر دیندا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میرا آج گلا تھوڑا متاثر تو بہت زیادہ ہی، لیکن الحمدللہ تھوڑی طلب نال اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیتا۔ بندہ جب ہاتھ چاہتا ہے نا، ہاتھ کھڑے کر دیندا ہے، تو اے ہاتھ کھڑے کر دیونا کیڑی گل دی علامت ہوندی ہے کہ میں ہار گیا تو جت گیا، انجے ہے کہ نہیں؟ اور بندہ جب اللہ دے در تے آ کے اللہ دے سامنے اپنے ہاتھ چاہ گندا ہے، تو بندہ اللہ دے سامنے اپنے آپ نو ثابت پیا کردا ہے میرا اللہ میں ہار گیا تو جت گیا، اور ہمیشہ جتن والی ذات تیری ہے میرا اللہ، ہمیشہ طاقت والی ذات تیری ہے میرا اللہ، میں تیرا کھامن والا، تیرا پیمن والا، تیری مرضی نال میرا سانس چل رہا ہے میرا اللہ، میں ہاتھ چاہ کے اپنی ہار منی کھلوتا، میں کمزور ہاں تو شادور۔ اور جڑے ویلے بندہ ہاتھ چاہندا ہے تے اگوں کی آدا ہے اللہ اکبر، سب تو پہلی گواہی بندہ پیا دیندا ہے اپنی زبان نال اللہ اکبر، اے میرا اللہ تو سب تو بڑا ہے، او دی بڑائی نو بیان پیا کردا ہے۔
تے بڑیائی بیان کر دے ہویا ہن تھوڑا جہا اسے دے اندر غور و فکر کرنا ہے تاکہ آئندہ واسطے جڑے ویلے بھی نماز تے آونا ہے سب تو پہلے جڑے ویلے ہاتھ چاونے تے اے ہاتھ دا ہی او نظریہ اپنا لمنا ہے ہاتھ چاہ کے میرا اللہ جڑا میں ہن بیان کیتا ہے کہ یا اللہ میں کمزور ہاں تو شادور ہے میں ہر گیا تو جتن والی ذات ہے میرا اللہ پھر جڑے ویلے اے ہاتھ بن لے سو تے ہاتھ بن کے بندہ کتھے کھلوندا ہے جتھے بندہ اگوں کسی طاقت والے دے سامنے ہوئے اس رب تو ود کے طاقت والی ذات کوئی نہیں ہے تے جڑے ویلے بندہ اللہ دی یاد واسطے آ گیا ہے اللہ دے ذکر واسطے آ گیا ہے او دی صفتاں نو بیان کرن واسطے او دے بول بولن واسطے آ گیا ہے اپنے ہاتھ بن کے عاجزی نال کیا دے اللہ اکبر اتھائیاں تے چہندے ہیں اللہ اکبر آ کے ہاتھ بن گندا ہے جے ویلے اللہ اکبر پیا دائے تا بندہ دل دے اندر نظریہ رکھ لے اے میرا اللہ سب تو بڑا تو ہے چاہے جڑا کچھ بھی میں چھوڑ کے آیا کھلوتا میرا اللہ دنیا دیاں چھکا تے مینوں بڑیاں دنیا دیاں بڑیاں محبتاں میرے دل دے اندر مچل دیاں پیاں ہن میرا اللہ میں اپنی اولاد نو بھی چھوڑ آیا میں اپنی جائیداداں نو بھی چھوڑ آیا میرا اللہ میں اپنی زراعتاں نو بھی پیچھے چھوڑ آیا میرا اللہ میں پانی بھی لاونے زمیناں نو میں چھوڑ کے آیا کھلوتا میرا اللہ میں اپنا کاروبار دکانہ بند کر کے آ گیا میرا اللہ دنیا دی ہر چیز نو میں چھوڑ کے آ گیا کیوں اللہ اکبر اے میرا اللہ میری گواہی ہے یہ سب تو بڑا تو ہے میرے واسطے باقی دنیا دیا ساریاں چیزاں چھوٹیاں ہیں میرا اللہ تو سب تو بڑا ہے اس واسطے میں تیرے در دے اندر آ گیا پھر اللہ دا اقرار کہ اللہ تو سب تو بڑا ہے کیویں اگو بندہ کی ادا ہے سبحانک اللہم اے میرا اللہ تو اپنی بڑائی وچ وحدہ لا شریک ہے تو پاک ہے تیرے نال دا کوئی دوسرا نہیں ہے سبحانک ایتھے بھی سبحانک آیا ہے جتھے اللہ نے اپنے عقل بند بندے دی صفت نو بیان کیتا ہے تے ایتھے بھی سبحانک اللہم تو بندہ افضل العبادت جڑی ہے اللہ نے بندے نو پیدا کیتا ہے اپنی عبادت واسطے تے اللہ نے جتنی عبادات بندے دے اتے لاگو کیتیاں ہیں ایمان دے بعد سب تو بڑی عبادت اللہ نے بنائی ہے تے نماز بنائی ہے تے اس نماز نو شروع کر دے ہویا بندہ کیا دا سبحانک اور اگر تھوڑی جی توجہ ہوئے تو میں ایک اور ربط بھی لا دینا کہ ایمان دا اور استعفت دے اندر کتنا گہرا تعلق ہے توحید دی گواہی نماز دے اندر کیوں بیان دیئے بندہ جڑے ویلے اسلام دے دائرے دے اندر داخل ہوندہ ہے ایمان دی حویلی وچ بندہ جڑے ویلے داخل ہوندہ ہے ایمان دا اقرار تے تصدیق کردہ ہے تامی بندہ کیا دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بندہ جڑے ویلے کلمہ پیا پڑھتا ہوں ہے تے سب تو پہلے کتھوں شروع کر دے لا الہ لا تو شروع کر کے کیا دے اللہ تیرے جیا کوئی نہیں لا الہ اللہ تو کلہی الہ معبود ہے تیرے نال دا کوئی نہیں ہے الا اللہ تو کلہی الہ ہے اور کوئی نہیں ہے تے جڑے لے بندہ ایمان دے نال سب تو پہلی ایمان دی وجہ تو جڑی اودے عبادت لاگو پئی ہوندی ہے اس عبادت دے اندر بھی شروع کر دے ہویا بندہ ایہو گواہی دے کے آدا سبحانک اللہ تو پاک ہے شریکہ تو تیرے نال دا کوئی دوسرا الہ معبود نہیں ہے اور سبحانک دا جملہ بڑا عجیب جملہ ہے بندہ آج اگر تھوڑی جی غور و فکر کرے دے اندر کہ اللہ دی تسبیح دا بیان اللہ دی وحدانیت دا بیان اللہ دی پاکیاں دا بیان اللہ دے پاک قرآن نے مختلف طریقے دے اندر کیتا ہے کدے اللہ دا پاک قرآن فرماندا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض کدے اللہ دا پاک قرآن اعلان پیا کردا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض کدے اللہ کریم فرماندے سبحانک ھذا بہتان عظیم اے اللہ پاک نے اپنے پاک کلام دے اندر اس سے سبحانک نو بایار ذکر کیتا ہے پھر وہ مقام بھی یاد کرو جڑے ویلے یونس پیغمبر نے مچھلی دے پیٹ دے اندر آکھیا ہے سبحانک کیا آکھیا ہے
سبحانکا، وقت تھوڑا رہ گیا ہے، میں اشارہ کر دینا، جڑے ویلے اللہ دا پاک پیغمبر یونس پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم مچھلی دے پیٹ دے اندر گئے تائے اندھیرے دے اندر اللہ دا پاک پیغمبر رات دا بھی اندھیرا ہے، پانی دے اندھیریاں تے تیواں دے اندر ہے، پھر مچھلی دے پیٹ دے اندر ہے، کمال ہے کہ اتنے سارے اندھیریاں دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ صدا لگائی تے اللہ فرما دے رسول انہوں نجات دی ہے۔ اللہ دے پاک قرآن نے اعلان کر دے ہویا فرمایا ہے فَظَنُّونِي ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جلیل القدر پیغمبر، عظمتہ والے پیغمبر، شان والے پیغمبر، اور اللہ نے کائنات دے اندر جتنا کچھ تخلیق فرمایا ہے اپنی تخلیق دے اندر سب تو اعلیٰ بنائے، سب تو سونے بنائے تو اللہ نے اپنے نبی بنائے۔ سب تو زیادہ کسی نو حسن ملیا یا کمالات ملے تو وہ اللہ دے نبی اور رسول، اور پھر اللہ دا نبی تے مچھلی دے پیٹ دے اندر قصہ وقت کا دے موقع ملیا تے میں انشاءاللہ سارا سنا دے ساں۔ آج اشارہ پیا کردہ کہ اللہ دے پاک پیغمبر یونس علیہ السلام نے اس اتنی تیمہ تے مجبوریاں دے اندر کس نو پکارے آئے، اس اللہ دی ذات نو پکارے آئے تے جڑے لے اللہ دی گواہی دیتی تاکہ آکھے لا الہ، وہ جڑا بندہ جدے نال ایمان دے اندر آندا ہے وہ لا الہ الا اللہ دا ذکر کیتا ہے تے اگوں کے آکھے یونس پیغمبر نے میرا اللہ سبحانکا، میں یونس پیغمبر کو تے غلطی ہو گئی ہے تو غلطیاں تو پاک ہیں۔ اللہ دے کسی بھی پیغمبر کو گناہ نہیں ہو سکتا پر غلطی ہو سکتی، چک سکتا ہے اللہ دا پیغمبر بھی، حضرت آدم پیغمبر بھی چکے یا نہیں، لیکن گناہ نہیں آ سکتا اللہ دے پیغمبر ہوتے۔ یونس پیغمبر کو بھی اجتہادی غلطی ہوئی ہے کہ حالے اللہ دے طرفوں آرڈر نہیں آیا تو یونس پیغمبر بستی نو چھوڑ کے چلے گئے تو اتھے جا کے اقرار پہ کر دین۔ اللہ دا قرآن فرما دے وَخُوَ مُلِيمٌ، اتھے حضرت یونس پیغمبر نے اپنے آپ نو تنبیہ کی دیئے۔ ملیم دا معنی میں بڑے مؤدبانہ انداز وچ کر رہے ہیں، اپنے آپ نو تنبیہ کر دے ہویا حضرت یونس پیغمبر فرمان دین اے میرا اللہ تو پاکے، میں کمزور ہاں تو کمزوریاں کو پاکے، انی کنتو من الظالمین، اے اللہ میرے کو غلطی ہو گئی ہے، میں اندھیریاں دے اندر آ گیا، انہاں مینوں اندھیریاں وچوں کس اندھیریاں دے اندر میں آ گیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم تو پہلے بھی کئی پیغمبر اللہ دے جلیل القدر پیغمبر دے رسول گزر چکے ہیں، مگر اللہ دے اس پیغمبر نے جو صدا لائیے تو ڈائریکٹ لائیے تے کیا کہ سبحانکا، اے میرا اللہ تو پاک ہے، تیرے نال دا کوئی نہیں ہے۔ یہ جملہ بندہ نماز دے اندر آن کے اقرار کردا ہے، جڑے ویلے نماز پہ شروع کردا ہے تے کیا آدا ہے سبحانکا، کیا آدا ہے بندہ اللہ تو پاک ہے، میرے اندر کمزوری ہے، میں کھاون دا کمزور، پیون دا کمزور، اور کئی غلطیاں میرے کو ہو سکتی ہیں میرا اللہ، میں عبادت وچ آیا تیرے در تے آیا کھلوتا، ساریاں کمزوریاں من کے آ گیا میرا اللہ کہ میں کمزور ہاں تو شاذور ہے، اے میرا اللہ سبحانک اللہم۔ بندہ جڑے ویلے اللہ دی ثنا شروع کردا ہے تے ثنا شروع کر دے ہوئے بھی سب تو پہلے ثنا دا آغاز بھی ہوندا ہے تے اللہ دی توحید نال کہ میرا اللہ تیرے نال دا کائنات دوسرا کوئی نہیں ہے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک تے جو شروع کر سائیں دعا ہے رب العالمین کو کہ رب العالمین جو کچھ آکھیا بولیا سنیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ عمل اور استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على صلوا عليه، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد